بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بڑا ہی سبق آموز واقعہ بتائیں گے جس پر آپ نے اس سے سبق حاصل کرنا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک قریب ہی گاؤں میں ایک غفور رہتا تھا، ساتھ ہی فیملی تھی۔ فیملی کے ساتھ رہتے ہوئے اس نے مصائب کا انبار لگا رکھا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ کہوں کہ وہ چھوٹی سی چھوٹی بات کی بھی چغلی لگا لیتا تھا، جس کی بنا پر اسے فیملی والوں کو بہت سے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو اسی وجہ سے اسے گھر سے نکالنا پڑا اور وہ محلہ میں رہنا شروع کر دیا۔ کتنے ہی عرصے میں وہاں پہ رہا تو وہاں محلے والوں کو بھی اس نے مزید تنگ کیا اور بہت سارے مصائب میں ڈال دیا۔ تو اہل محلہ نے بھی اسے وہاں سے بھگا دیا اور ساتھ ہی ایک گاؤں میں چلا گیا۔ جیسا ہی وہ دوسرے گاؤں میں گیا، وہاں ایک کسان کا گھر تھا، اس کے پاس جا پہنچا اور اس سے بات چیت کی کہ میں آپ کے ہاں کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو اسی بنا پر اس نے کہا کہ بھائی آپ کیا تنخواہ لیں گے؟ سیلری کی بات ہوئی تو اس نے کہا مجھے صرف کھانا اور رہائش چاہیے، لیکن میری حالات کچھ اس طرح ہے کہ 1 سال یا 6 منتھ کے اندر میں ایک ایسی چغلی لگا لیتا ہوں، وہ چغلی کھانے مجھے دیجیے گا۔ تو کسان نے کہا چلیں یہ فری کا ملازم ہے، کیا ہوگا، چغلی ہی لگائے گا، کوئی اتنا بڑا ایشو تو نہیں ہے۔ تو اس نے اس کی شرائط کو مان کے اپنے پاس ملازمت پہ رکھ لیا۔ تو کرتے ہوئے 6 منتھ گزر گئے اور 6 منتھ کے بعد اس ملازم کو اپنی شرائط یاد آ گئی، تو اس نے اپنی شرائط پہ عمل کرنا شروع کیا اور کسان کی بیوی کے پاس جا پہنچا۔ تو جیسا ہی وہاں پہ پہنچا تو اسے کہا کہ بھائی کسان تو بہت ہی کڑوا شخص ہے، تو اس کا جسم بھی کڑوا ہے، تو آپ اس کو کیا کہتی ہیں؟ اس نے کہا یہ بات تو نہیں ہے، میں نے کبھی اس طرح کے معاملات نہیں دیکھے، میری زندگی اس کے ساتھ گزر چکی ہے۔ تو اسی بنا پر اس نے اس کو مائل کر دیا اور بیوی نے کہا چلے میں اس پہ سرچ کروں گی، دیکھوں گی۔ تو اسی اثناء میں وہ کسان کے پاس جا پہنچا۔ کسان کے پاس پہنچ کر اسے کہا آپ کی بیوی تو پاگل ہو چکی ہے۔ تو کسان نے کہا یہ بات ماننے کے قابل تو نہیں ہے، لیکن چلیں اس پہ میں بھی سرچ کر لیتا ہوں۔ تو اسی بات پہ وہ چلا گیا اور اس کے بھائیوں کے پاس اس کو کہا کہ آپ کی بہن کو مار مار کے اس کا تو برا حال کر دیا ہے، تو آپ کیسے بھائی ہیں، آپ ان کا پتہ تک نہیں کرتے۔ تو اسی بنا پر وہ بھی اس بات پہ ایگری ہوئے چلیں پتہ کرتے ہیں، اور کسان کے بھائیوں کے پاس جا پہنچا اور انہیں بھی کہا کہ آپ کیسے بھائی ہیں، اپنے بھائی کا پتہ ہی نہیں کرتے، آپ کی بھائیوں کو مار مار کے کسان کو بیوی کے بھائیوں نے اس کا تو برا حال کر دیا ہے۔ تو اس بات پر یہ بھی اس کی تلاش میں تھے اور بیوی کے ذہن میں بھی بات پڑ گئی، خاوند کے ذہن میں بھی بات پڑ گئی اور بھائیوں کے ذہن میں بھی بات پڑ گئی۔ تو
اگلے دن ایسا ہوا کہ بیوی کھانا لے کر کسان کے پاس جا پہنچی۔ جوں ہی اس کے پاس پہنچی تو اس نے کسان کے قریب ہونے کی کوشش کی تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے جو ملازم نے کہا سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ تو کسان نے سے پیچھے کر دیا اور کچھ باتیں کی تو اندازہ ہوا کہ کسان کو کہ یہ تو اب ملازم ٹھیک کہتا تھا۔ اس نے سے پھر قریب ہونے کی جب چھونے کی کوشش کی تو کسان نے دیکھا اور وہاں سے جوتا اٹھایا، اس کے سر میں دے مارا۔ ادھر چھپ کر کھیتوں میں بیوی کے بھائی بھی اسے دیکھ رہے تھے تو وہ نکل آئے اور انہوں نے کسان کو مارنا شروع کر دیا۔ تو کسان کو جو ہی مارنا شروع کیا تو ادھر سے کسان کے بھائی بھی چھپے ہوئے تھے، وہ بھی منظر عام پہ آئے اور ان دونوں کے پارٹیوں کے اندر مزید جھگڑا شروع ہو گیا، ایک دوسرے کی مار پٹائی شروع کر دی۔ تو جھگڑا بہت زور و شور تک پہنچ گیا۔ اسی اثناء میں اہل محلہ کے لوگ جمع ہوئے، ان کو آپس میں لڑائی کو ختم کیا اور ان سے بات کی، پوچھ گچھ کی۔ تو جب بات کی تہہ تک پہنچے تو ساری مین مرکزی کردار وہ ان کا ملازم تھا، تو ان سب نے اس کی تلاشی شروع کی کہ بھائی اب اس کو دیکھیں، اتنا فساد برپا کر دیا ہے جس نے، تو اس کو تو دیکھیں وہ کہاں پہ ہے۔ جب کوشش کی گئی تو وہ وہاں سے کہیں دور جا نکلا تو تلاش کے باوجود وہ ان کو نہ ملا کسی کو بھی۔ تو اہل محلہ نے سب کو سمجھایا، ان کے آپس میں صلح رحمی کروائی، تو سب کو بتایا۔ وہاں پہ جو معزز لوگ تھے انہوں نے بھی، اور ناظرین آپ تک بھی یہ بات میں پہنچاؤں کہ جب تک بات کی صحیح تحقیق نہ ہو جائے، سوچ فکر سرچ نہ کیا جائے ہر بات پہ، تو تب تک کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، تاکہ چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ کتنے بڑے بڑے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ایک ملازم کی ایک آدمی کو ورگلانے سے کتنی فیملی ایشو بنے۔ تو ہمیں بھی چاہیے صبر استقامت سے کام کرنا چاہیے، اپنے پڑوس میں ایک دوسرے کی بات کو نظر انداز کرنا چاہیے، تو ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہاں کی آج کی جو اسٹوری ہماری یہاں تک تھی، تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو آگے مزید واقعات سے نوازیں گے، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب اس چینل کو کریں تاکہ آگے مزید اس سے اچھی ویڈیو آپ تک پہنچا سکوں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے ناظرین اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا، اور آگے جو ہماری نئی ویڈیو ہوگی وہ میاں بیوی کے حقوق پر مبنی ہوگی۔ تو تب تک اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔